العلم النور، العلم النور، العلم النور۔ مولوی صاحب ایک سوال یہ بھی تھا کہ جیسے مسافر جب سفر میں ہوتا ہے تو پھر اس میں نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے نا، تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں کہ کس طرح اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کی تکلیف صرف مسافر کو تھوڑی ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ عجیب مسلمان ہے جس کو نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو۔ اصل میں نماز پڑھنے میں تکلیف کوئی نہیں ہے، مسافر ہو یا مقیم ہو، نماز پڑھنے والے کے لیے آسان ہی ہے۔ لیکن آپ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آسان لگے گا، مزہ آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا، نماز کے علاوہ سکون نہیں آئے گا۔ اب جو نہیں پڑھتا تو وہ کہہ سکتا ہے مشکل لگتی ہے۔ بہرحال سفر کے اندر مشقت ہوتی ہے، تو اس مشقت کے پیش نظر شریعت نے جو ہے سفر کے اندر قصر کا حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سفر شرعی کر رہے ہیں، 3 دن کا مسافر کا سفر کر رہے ہیں، یعنی 92 کلومیٹر کا سفر آپ کہیں ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا، تو اس صورت میں آپ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 4 کی جگہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ 4 رکعت فرض ہے نا، جیسے ظہر کے 4 رکعت فرض ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض ہے، تو اس کی جگہ آپ 2 رکعت فرض پڑھیں گے، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی جب تک آپ مقیم نہ ہوں اور جب تک وطن اقامت نہ ہو، یعنی ایک تو آپ کا اصلی وطن جہاں پر رہتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر دار ہے، وہاں جو آپ کی رہائش جگہ ہے، تو وہاں پر آپ اگر رہتے ہیں تو وہاں پر تو آپ پوری نماز پڑھیں گے 4 رکعت فرض، ظہر کے بھی عشاء کے بھی۔ لیکن اگر شرعی سفر کر رہے ہیں، یعنی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں یا یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، یہاں سے اوباڑو جا رہے ہیں، تو یہ شرعی سفر ہے آپ کا نا، تو اس میں آپ جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ 4 پڑھیں گے تو آپ کی نہیں ہوگی نماز، اب 2 پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ کو ضروری ہے کہ آپ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہی پڑھو۔ مقیم کے لیے 4 رکعتیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، اور مسافر کے لیے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا۔ 4 کب پڑھے گا؟ جب وطن اقامت ہو، یعنی کہیں پر جا رہا ہے اور 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت آپ کی وہاں رکنے کی ہے، تو آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہو، وہاں پوری نماز پڑھ سکتے ہو۔ یا آپ کا وطن اصلی ہے وہ کہ وہاں آپ کی رہائش ہے، میاں بیوی رہتے ہیں اور بال بچے رہتے ہیں، وہاں سے جانے کا ارادہ نہ ہو آپ کو، تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یا آپ نے ترک توتر نہ کیا ہو، جیسے میں اوباڑو کا ہوں اور میں یہاں رہتا ہوں، تو وہاں اوباڑو سے میں نے ترک توتر نہیں کیا، یعنی بالکل چھوڑ چھاڑ کے نہیں آیا، بلکہ وہاں جاتا ہوں میں، وہاں میری فیملی ہے، تو وہ بھی میرا وطن کا اصلی ہے، جہاں میں میرا گاؤں ہے وہاں اوباڑو، تو وہاں بھی نماز مکمل میں پڑھتا ہوں اور یہاں بھی میں مکمل نماز پڑھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں میں بال بچے ہیں، یہاں میں رہائش ہے، ترک توتر نہیں کیا نا، تو وہاں بھی جاؤں گا تو نماز پوری پڑھوں گا، یہاں بھی نماز پوری پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ وہی وطن اصلی ہے، وطن اصلی ہے۔ اور دوسرا وطن اقامت ہوتا ہے کہ جہاں پر میں 15 دن ایسے زیادہ کی نیت کروں نا رہنے کی، وطن اقامت ہے، وہاں پر میں نماز پوری پڑھوں گا۔ اس کے علاوہ میں جیسے سفر شرعی 92 کلومیٹر کا سفر کروں گا تو قصر نماز پڑھوں گا، اس کے علاوہ مجھے جائز نہیں ہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں بلکہ 2 رکعت پڑھوں گا۔ ہاں، سنت پورے پڑھوں گا، نفل پورے پڑھوں گا، صحیح ہے۔ اچھا، جو 3 رکعت مغرب کی ہے وہ پوری فرض 3 رکعت پڑھوں گا، فجر کے 2 رکعتیں پڑھوں گا، لیکن جو 4 رکعت ہے اس کی بجائے 2 پڑھوں گا، 4 نہیں پڑھوں گا۔ اگر 4 پڑھوں گا تو 4 نہیں ہوگی، 2 ہی پڑھنی مجھ پر لازم ہوگی۔ تو یہ ضروری مسئلہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحیح ہے، جو سفر میں پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سنت پوری کیوں پڑھنی ہے؟ اصل سنت کیوں پڑھنی ہے پوری؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے نا ہم کو۔ اب اس میں یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر رکعتیں جو نا 2 نازل کی تھی، تمام نماز ہوگی نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اقامت کی حالت میں 2 کے ساتھ 2 کو ملایا، تو 4 رکعتیں اقامت میں آپ نے بحال رکھی اور سفر میں اصل پر نماز کو رکھا گیا، یعنی 2 رکعت ہی کو رکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جب سفر کے اندر 2 رکعتوں کو رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اقامت کے 4 رکعتوں کو رکھا ہے، اب جو بندہ سفر میں 4 رکعتیں نہیں پڑھ رہا ہے، 2 رکعتیں نہیں پڑھ رہا، تو گویا کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مان رہا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، کہ رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ وہ بندہ قصر پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 4 نہیں پڑھے۔ اب وہ 4 پڑھ کے نافرمانی کر رہا ہے نا،
اس لیے اس کو منع کیا گیا، باقی سنت اور نفل تو اس کو پڑھنے ہیں، تو یہ جو تخفیف رب نے دی ہے اس کو قبول کرنے پر لازم ہے، اس لیے اس کو دو کا حکم دیا۔